اسلام نے 3 چیزیں جو ہیں وہ مرد کے ذمہ ڈالی ہیں. ایک خورد و نوش کا انتظام، ایک عورت کے کپڑوں کا انتظام، اور ایک اس کے گھر کا رہنے کا انتظام. یہ تینوں ذمہ داریاں اللہ نے مرد کو تفویض کی ہیں، اس نے پوری کرنی ہے. اس لیے عورت کے لیے یہ باعث زحمت نہیں ہونی چاہیے شادی. عورت کے گھر والوں کے لیے باعث زحمت نہیں ہونی چاہیے شادی. کئی بچیاں جو ہے وہ شادی نہیں کر سکتی اس لیے کہ ان کے والدین بڑا جہیز نہیں دے سکتے، ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ بڑا جہیز اپنی بچی کو دیں. اس لیے بچیاں شادی نہیں کر سکتی. یہ رسم بد ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ اپنی روایات کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ہماری اپنے دین کے ساتھ زیادتی ہے. نکاح کو نہایت آسان بنائے. رسول اللہ کی بیٹی سے بڑھ کر کوئی قابل احترام نہیں ہے امت میں، یاد رکھیے. سیدہ کائنات سے بڑھ کر کوئی بڑی خاتون نہیں ہے جس کی رگوں میں خون رسول دوڑتا ہے. ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی بڑا جہیز نہیں. اور خود مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو کہا کہ گھر کی ضروریات پوری کرو تم. پھر انہوں نے اپنی زرہ بیچی، قیمتی زرہ تھی، وہ زرہ بیچی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی وہ زرہ، اور پھر پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کرنے کے بعد وہی زرہ جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو بطور تحفہ عطا کر. تو اس طرح مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے گھر کے برتن، گھر کے سامان، گھر کی ضروریات کا جو کچھ بھی تھا وہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پورا کیا، نہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا فرمایا. کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا اوتیت مفاتیح علی خزائن الارض او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کی گئی ہیں. رسول سے بڑھ کر کون امیر ہو سکتا؟ میرے سرکار سے جو بھی کچھ مانگنے آتا تھا آپ عطا فرما دے دیتے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. ایک کوئی قطرہ مانگتا تھا سرکار دریا عطا فرما دیتے تھے. لیکن اس اصول اور ضابطے کو کس انداز سے برقرار رکھا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کی ضروریات پوری کرو. اور پھر کوئی لمبی چوڑی برات اور یہ سلسلے نہیں. اپنی گھر کی ملازمہ کو کہا کہ جاؤ فاطمہ کو علی کے گھر کو چھوڑ کے آؤ. میں نے عرض کیا کہ سیدہ فاطمہ کو رسول کیا فرمایا کرتے تھے؟ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار ہیں. جنت کی خواتین کی سردار کا انداز رخصتی والی کائنات جناب رسالت مآب کس طرح کر رہے ہیں؟ ان سے بڑھ کر کون ہے جو ان چیزوں کا خیال رکھتا؟ لیکن ہم نے مکمل طور پر ان روایات کو چھوڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا، اور جو حق تھا، جو درست طریقہ کار تھا، اس سے اعراض برت کر ہم خود بھی پریشان ہیں، اگلوں کو بھی پریشان کرتے. یہ بیڈ، یہ صوفے، یہ ساری چیزیں یہ تمہاری ذمہ داری ہے بچی کو پورا کر کے دینا، نہ کہ بچی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین سے لے کے آئے. الٹا کر دیا سارے نظام کو، روایات کو تباہ و برباد کر دیا. چند لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ ایسی بری روایات اور ٹریڈیشنز قائم کرتے ہیں کہ پھر جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں، جو غربا ہیں، یہ ٹریول کرتی ہے یہ روایت، نیچے آتی ہے، پھر مصائب و آلام پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے مصیبتیں پیدا ہوتی ہیں. حکومت کو کم عمر کی شادی پر قدغن جو لگانی ہے وہ تو لگا دی ہے، لیکن اس پر بھی قدغن لگانی چاہیے کہ کوئی بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے آئے. پھر تم دین کی خدمت کر رہے ہو. پابندی ہونی چاہیے کہ یہ سارا کچھ ڈیوٹی اور فریضہ خامند کا ہے، بیوی کا نہیں ہے. ادھر سے مجبور کیا، ادھر سے مجبور کیا. ایک بیٹی کی شادی کی دوسری کے قابل ہی نہیں رہتا. وہ قرض اترے گا تو شادی کرے گی.
جس بیچارے کی 2-3 بیٹیاں ہیں، وہ کیا کرے گا؟ ہم نے کبھی بحیثیت مسلمان اپنے اس معاشرے کی ایول کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ ہم نے نہیں سوچتے، ہم قطعاً نہیں سوچتے۔ آج ایک بڑا شخص اگر یہ روایت قائم کر دے کہ میں جہاں سے اپنے بیٹے کے لیے بچی لے کے آؤں گا وہاں سے ایک سوئی بھی نہیں لوں گا، آج اگر روایات بڑھئے اہل ثروت جو ہے وہ قائم کر دیں تو یقیناً کچھ بھی نہیں، یہ معاشرہ خود بخود درست ہو سکتا۔